بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، کائنات کا سب سے خوبصورت، قیمتی اور انمول اثاثہ انسانی رشتے اور ناطے ہیں، جو اللہ رب العزت نے محبت، رحمت اور سکون کی بنیاد پر قائم فرمائے ہیں۔ انسان دنیا کے ہر مشکل، ہر طوفان اور ہر دکھ کا مقابلہ بڑی دلیری اور بہادری سے کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اپنے پیارے، اس کے گھر والے اور اس کے مخلص رشتہ دار اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن انسان اس وقت اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے جب اس کے اپنے ہی خون کے رشتے، اس کا جیون ساتھی، اس کی اپنی سگی اولاد یا وہ انسان جس سے وہ سچی اور جائز محبت کرتا ہو، اس کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اور ہر گھر کی سب سے بڑی کہانی یہی ہے کہ دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے کا لباس ہیں اور جن کے رشتے کی بنیاد ہی ایک دوسرے پر اعتماد اور محبت پر رکھی گئی ہے، بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں، غلط فہمیوں اور انا کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بات طلاق، علیحدگی اور گھروں کے اجڑنے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ والدین جو اپنی اولاد کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے پالتے ہیں، جب وہ بچے جوان ہو کر نافرمان بن جاتے ہیں اور والدین کی کوئی بات نہیں مانتے، تو ان والدین کے دل پر کیا قیامت گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتے ہیں۔ یا پھر کوئی ایسا رشتہ جو سچی اور جائز محبت پر مبنی ہو، جہاں آپ کسی کا بھلا چاہتے ہوں، اسے سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہوں، لیکن سامنے والا انا اور ضد کی دیوار کھڑی کر لے اور آپ کی ایک بھی نہ سنے۔ محترم عزیز دوستو، جب انسان کے اپنے ہی اس سے منہ موڑ لیں اور اس کی بات نہ مانے، تو شیطان اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ دلوں میں نفرت کے بیج بوتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے اور انسان کو مایوسی کے اس اندھے کنویں میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ بسا اوقات لوگ مایوس ہو کر اپنی بات منوانے کے لیے اور دوسروں کے دلوں پر قابو پانے کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ وہ جادو ٹونے، تعویذ گنڈے اور شرکیہ اعمال کی طرف بھاگتے ہیں، جو نہ صرف ان کی دنیا بلکہ ان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام جو دین فطرت ہے، نے ہمیں مایوسی اور اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید ہر بیماری کی شفا، ہر دکھ کا مرہم اور ہر مشکل کا حتمی حل ہے۔ آج ہم آپ کو قرآنی آیات کی وہ طاقت اور وہ نورانی راز بتانے جا رہے ہیں جو لوہے جیسے سخت دلوں کو بھی موم کی طرح پگھلا دینے کی تاثیر رکھتا ہے۔ جب دلوں کو پھیرنے والا خود کائنات کا مالک ہو، تو پھر کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ آپ کی جائز بات ماننے سے انکار کر دے۔ دلوں میں دوری اور ایک دوسرے سے ناراضگی کے حوالے سے اسلام نے ہمیں انتہائی سخت تنبیہ کی اور محبت و درگزر کا درس دیا ہے۔ انسان غصے اور انا کے دوران بعض اوقات اپنے آپ کو اس حد تک اندھا کر لیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی، اپنے رشتہ دار یا اپنے شریک حیات سے بول چال ہی بند کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک انتہائی مستند اور مشہور حدیث مبارکہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال ترک کر دے، یعنی اس سے ناراض رہے کہ جب وہ دونوں ملے تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان ناراضگی اور قطع تعلق اس قدر ناپسند ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔
جو شخص اپنی انا کو مار کر، اپنا غصہ پی کر اپنے پیاروں سے صلح کے لیے پہل کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی کو منانے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ سامنے والے کا دل خود بخود نرم ہونے لگتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ انسانیت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زندگیاں اس بات کی سب سے بڑی اور روشن دلیل ہیں کہ جب اپنے پیارے بات نہ مانے تو اس تکلیف اور درد کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے، اور پھر کیسے اپنے رب کے حضور دلوں کو پھیرنے کی التجائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کامل اور بہترین اخلاق والا کون ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت، اپنی قوم اور بسا اوقات اپنے سگے خونی رشتوں کی جانب سے شدید نافرمانی اور بات نہ ماننے کا صدمہ سہا۔ ایک لمحے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اس دردناک واقعے پر غور کیجیے۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دن رات ایک کر دیے، ہر طریقے اور ہر انداز سے سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس سے بھی بڑھ کر ان کے دل پر سب سے گہرا زخم اس وقت لگا جب ان کا اپنا سگا بیٹا کنعان ان کی بات ماننے اور حق کا راستہ اختیار کرنے سے انکار ہو گیا۔ جب عذاب کا پانی بڑھنے لگا اور طوفان کی لہریں آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ایک شفیق باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ لیکن بیٹے نے ضد اور انا میں آ کر کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ پھر ایک موج آئی اور وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت دینا اور دلوں میں اپنی بات بٹھانا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو کوئی انسان آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اسی طرح ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ جذباتی واقعہ یاد کیجیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب اپنے بستر مرگ پر تھے۔ ابو طالب نے ساری زندگی آپ سے بے پناہ محبت کی، ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کفار مکہ کے مظالم کے سامنے ڈھال بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اپنے چچا کے لیے بے پناہ محبت تھی اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ ان کے چچا کسی طرح ان کی بات مان لے، ان کے منہ سے صرف ایک بار کلمہ حق جاری ہو جائے تاکہ وہ روز قیامت اللہ کے حضور ان کی بخشش کی سفارش کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انتہائی درد مندی سے فرمایا، اے میرے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ لیکن وہاں موجود کفار نے انہیں ان کے آبائی دین کے طعنے دیے اور ورگلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار کیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ابو طالب نے وہ بات نہ مانی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تمنا تھی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی ایک انتہائی عظیم الشان اور فیصلہ کن آیت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک جسے آپ محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس واقعے اور اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ وہ سبق یہ ہے
کہ المقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ جب کوئی ہماری بات نہ مانے، ہمارا شریک حیات ہم سے ضد کرے، یا ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہو، تو ہمیں لوگوں سے لڑنے، جھگڑنے، تانے دینے یا مایوس ہونے کے بجائے اپنے اس رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس کی دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کی ان آیات کا سہارا لیتا ہے جو براہ راست دلوں پر اثر کرتی ہیں، تو پھر معجزات نورونما ہوتے ہیں۔ جو لوگ کل تک آپ کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، وہ آج آپ کے ہر جائز بات ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ آج جو عمل اور وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ یہ سورۃ التوبہ کی اس عظیم الشان آیت کا نورانی عمل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقناطیسی کشش اور تاثیر رکھی ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے ہفتے کے سب سے افضل اور مبارک دن یعنی جمعۃ المبارک کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید کا دن ہے۔ اسے سید الایام، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی جائز دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور شرف قبولیت بخشتا ہے۔ جب آپ اس مبارک دن کی برکتوں کو سورۃ التوبہ کی اس بابرکت آیت کے ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کے جائز مقصد میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آخر اس عمل کے لیے جمعہ کا دن ہی کیوں مقرر کیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن عام دنوں کی طرح کوئی معمولی دن نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک عظیم الشان تہوار ہے۔ حدیث میں اس دن کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ایک نئی امید اور یقین پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس سے بڑھ کر جمعے کے دن کی وہ سب سے بڑی اور انمول خصوصیت جس کا تعلق براہ راست ہماری دعاؤں، ہماری حاجتوں اور ہمارے مسائل کے حل سے ہے، وہ اس دن میں پائی جانے والی ساعت قبولیت یعنی قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور متفق علیہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس گھڑی کو پا لے اور اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، جب ایک پریشان حال بیوی اپنے شوہر کی محبت پانے کے لیے یا ایک مجبور ماں اپنے نافرمان بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے جمعے کی اس بابرکت دن میں اللہ کے کلام کا سہارا لیتی ہے اور اس خاص گھڑی میں اس کی دعا عرش الہی پر پہنچتی ہے، تو کیا کائنات کا مالک اس کی پکار کو رد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کے الفاظ ہی تو ہیں جن میں پتھر سے زیادہ سخت دلوں کو موم کر دینے کی طاقت پوشیدہ ہے۔ جب جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص تو میری بات کبھی مان ہی نہیں سکتا، اس کا دل تو لوہے کی طرح سخت ہو چکا ہے، اس کی انا پہاڑ جیسی ہے، تو اس وقت اسے تاریخ اسلام کا وہ سنہرا اور عظیم الشان واقعہ یاد کرنا چاہیے جس نے ثابت کر دیا کہ کلام الہی سے بڑھ کر دلوں کو چیرنے والی اور کوئی طاقت نہیں۔
محترم عزیز دوستو، ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے اس مشہور اور مستند واقعے پر غور کیجئے۔ وہ عمر جو اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمن مانے جاتے تھے، جن کے غصے اور جلال سے مکہ کے لوگ کانپتے تھے، اور جو اپنی میان سے تلوار نکال کر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، ان کا دل کس قدر سخت، کس قدر غصے سے بھرا ہوا اور اسلام کے خلاف کس قدر نفرت سے لبریز تھا۔ لیکن جب وہ راستے میں یہ سن کر اپنی سگی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما کے گھر پہنچتے ہیں کہ وہ دونوں اسلام لا چکے ہیں، تو غصے میں آ کر اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی لہو لہان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بہن پورے ایمان اور جرأت کے ساتھ کہتی ہے کہ اے عمر، تم جو چاہو کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، تو حضرت عمر کے قدم ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں۔ وہ اس کلام کو سننے کا مطالبہ کرتے ہیں جو وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن انہیں پاک صاف ہونے کا کہتی ہے، اور پھر جب حضرت عمر کے سامنے قرآن کا وہ نسخہ رکھا جاتا ہے جس پر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی تھی، وہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو چشم فلک نے وہ عجیب و غریب اور معجزاتی منظر دیکھا کہ جس عمر کے دل پر کفر اور نفرت کے تالے پڑے ہوئے تھے، ان تالوں کو قرآن کے نور نے ایک ہی لمحے میں پگھلا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، کتنا خوبصورت اور کتنا معزز ہے یہ کلام! جو شخص تلوار لے کر جان لینے نکلا تھا، وہی شخص قرآن کی چند آیات کی تاثیر سے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیات حضرت عمر جیسے جلال والے اور سخت گیر انسان کے دل کو بدل کر موم بنا سکتی ہیں، تو کیا قرآن کی یہ آیات آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد یا آپ کے روٹھے ہوئے رشتہ دار کے دل کو نہیں بدل سکتی؟ یقیناً بدل سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کا ایمان اور یقین اتنا ہی پختہ ہو جتنا اس کلام کی سچائی پر ہے۔ جب انسان کا یقین کامل ہوتا ہے تو الفاظ محض زبان سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ وہ تیر بن کر سیدھے دلوں میں جا اتر رہے ہوتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، ہم بعض اوقات وظائف بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے اور ہمارے پیارے ہماری بات نہیں مانتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے رویے، ہمارا اپنا اخلاق اور ہماری اپنی زبان ویسے ہی تلخ اور سخت رہتی ہے۔ یاد رکھیے، روحانیت اور اعمال اسی وقت اپنا 100% اثر دکھاتے ہیں جب ان کے ساتھ حسن اخلاق اور نرمی کو ملا لیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ نے نجران کی بنی ہوئی ایک موٹے کنارے والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اچانک ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے دیکھا چادر کے موٹے کنارے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر رگڑ کا نشان پڑ گیا۔ اس دیہاتی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اے محمد، آپ کے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجیے۔ یہ ایک انتہائی گستاخانہ اور سخت رویہ تھا جس پر کسی بھی عام انسان کو شدید غصہ آ سکتا تھا، لیکن قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی طرف مڑ کر دیکھا، مسکرائے اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے مال عطا کر دیا جائے۔
اس ایک مسکراہٹ اور نرمی نے اس سخت دل دیہاتی کا دل ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ اس لیے جب آپ جمعے کے دن یہ قرآنی عمل کرنے جا رہے ہوں تو دل میں یہ پختہ عہد بھی کریں کہ میں اپنی زبان کو نرم رکھوں گا یا رکھوں گی، اپنے غصے اور انا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا یا دوں گی، اپنے اخلاق سے سامنے والے کا دل جیتنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ جب آپ کا حسن اخلاق اور سورۃ التوبہ کی ان مبارک آیات کی روحانی تاثیر آپس میں ملے گی تو ایک ایسا زبردست مقناطیسی اثر پیدا ہوگا کہ جو شخص کل تک آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور جس نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور آپ کی ہر وہ بات جو جائز اور حق پر مبنی ہوگی اسے خوش دلی سے تسلیم کر لے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم، پرنور اور مرکزی حصے کی طرف آ چکے ہیں جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اور طاقتور قرآنی عمل کا مکمل، صحیح اور مجرب طریقہ۔ نمبر 1، وقت کی وسعت اور لچک۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے آپ پر کوئی سختی یا تنگی نہیں رکھی۔ اس عمل کے لیے آپ کو کسی خاص وقت کی قید میں نہیں باندھا گیا کہ آپ نے اسے صرف صبح ہی کرنا ہے یا صرف رات کو ہی کرنا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کے لیے جمعہ کا پورا دن اور پوری رات رحمتوں کے لیے کھول دی ہے۔ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یا رات کی تنہائی میں، غرض یہ کہ جمعے کے پورے 24 گھنٹوں میں سے جب بھی آپ کو سکون اور اطمینان میسر ہو، آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل نہایت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس جب آپ کا دل پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نیت اور درود پاک کی شروعات۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو جائے نماز پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے رہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی وظیفے یا عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط آپ کی نیت کا خالص ہونا ہے۔ آپ یہ عمل کسی ناجائز مقصد کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منانے، اپنی ناراض بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے، اپنی نافرمان اولاد کو سیدھے راستے پر لانے یا کسی بھی سچے اور جائز رشتے میں اپنی جائز بات منوانے کے لیے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انتہائی محبت، عاجزی اور عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی، وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی اور چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی چابی ہے جو آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کی رحمت فوراً اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات 100% بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، سورۃ التوبہ کی آیت کا ورد۔ 7 بار 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنے دل و دماغ کو دنیا کے تمام خیالات سے بالکل خالی کر لیں۔ اگر آپ کو قرآن کی یہ مبارک آیت زبانی یاد ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور اگر زبانی یاد نہیں تو آپ قرآن مجید کھول کر یا موبائل کی اسکرین پر دیکھ کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں موجود سورۃ التوبہ کی نہایت ہی جلالی اور طاقتور آیت نمبر 116 ہے۔ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہوئے جو آپ کی بات نہیں مان رہا، اس آیت مبارکہ کو گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس عظیم الشان آیت کا ترجمہ غور سے سنیے تاکہ جب آپ اسے پڑھیں
تو آپ کے دل پر اس کا گہرا اثر مرتب ہو۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ذرا اس آیت مبارکہ کی گہرائی اور اس کی لاجواب تفسیر پر غور کیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو کسی کے دل میں اپنی بات بیٹھانے کے لیے یہی آیت کیوں بتائی۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی کبریائی کا اعلان فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ذات ساتوں آسمانوں، کروڑوں ستاروں، کہکشاؤں اور اس پوری زمین کے ذرے ذرے کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کیا اس کائنات کے مالک کے لیے آپ کے شوہر، آپ کی بیوی یا آپ کے اولاد کے ایک چھوٹے سے دل کو قابو کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر اس آیت کا اگلا حصہ آتا ہے جو اس وظیفے کی اصل روح ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف جسمانی زندگی اور موت کے لیے نہیں، بلکہ روحانی اور جذباتی زندگی کے لیے بھی ہیں۔ جب انسانوں کے درمیان محبت ختم ہو جائے، رشتے میں سرد مہری آ جائے اور دل بالکل مردہ ہو جائے، تو یہ وہی رب ہے جو ان مردہ دلوں کے اندر محبت کی نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جو ذات بنجر اور مردہ زمین پر بارش برسا کر اسے ہرا بھرا کر سکتی ہے، وہ ذات آپ کے پیاروں کے سرد اور پتھر دلوں میں بھی آپ کی سچی محبت کا چشمہ جاری کر سکتی ہے۔ اس آیت کے آخر میں انسانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، یعنی انسان لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دے، اپنی انا کی جنگ چھوڑ دے اور اپنے معاملے کو صرف اللہ کے سپرد کر دے۔ جب تو تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑے گا تو وہ تیری ایسی مدد فرمائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ جب آپ پوری توجہ، دھیان اور اس تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے 7 بار یہ آیت پڑھ لیں گے تو آپ کو اپنے اندر ایک عجیب سا سکون اور ہلکا پن محسوس ہوگا۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو وظیفے کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، درود پاک کا اختتام۔ 7 بار آیت مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وظیفے کے شروع اور آخر میں اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ ایک غلاف کی طرح آپ کی دعا کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے، اور جس دعا کے اول و آخر درود ہو وہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے نامراد واپس نہیں لوٹتی۔ دعا مانگنے کا مخصوص اور جذباتی طریقہ۔ اب عمل کا آخری اور انتہائی جذباتی مرحلہ ہے جب آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، دعا مانگنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس عمل کے بعد ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے اس طرح مانگیں جیسے ایک روٹھا ہوا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں، اور اگر آنسو نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی عاجزی اور ٹوٹی ہوئی آواز سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے دعا میں اس شخص کا نام لینا ہے اور اس طرح التجا کرنی ہے، یا اللہ تو دلوں کا مالک ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا رب العالمین فلاں بن فلاں۔ یہاں اس شخص اور اس کی والدہ کا نام لیں کہ دل کو میری طرف پھیر دے، اس کے دل سے میرے لیے موجود تمام نفرتوں، غلط فہمیوں اور غصے کو ختم کر دے، اور اس کے دل میں میری سچی محبت، میری عزت اور میری بات ماننے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ، میں نے اپنا یہ رشتہ، اپنا یہ گھر اور اپنی یہ عزت تیرے کلام کے حوالے کر دی ہے۔ اب تو ہی میرا واحد مددگار ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے
تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دینی معلومات سے بھرپور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔